السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 54۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ عنقریب ایک ایسی قوم کو لائے گا جس سے اللہ محبت کرے گا، اور وہ قوم کے لوگ اللہ سے محبت کریں گے، جو مومنین کے حق میں نرمی کریں گے اور کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے۔ یہ آیت کے بارے میں حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ یہ آیت تیری قوم کے بارے میں ہے فقط۔ تو مہدی علیہ السلام جو قرآن شریف میں 18 آیتیں کی نشاندہی کی ہیں، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جس میں قوم مہدویہ کے بارے میں ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں گلزار ولایت تصنیف حضرت بندگی میاں سید سلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی، جو منظوم سوانح حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی ہے۔ اور کل جن عنوانوں کے بارے میں ہم نے پڑھا وہ حضرت مہدی علیہ السلام کے پاس ہرت سے، یہ جو خراسان کا کیپٹل تھا، وہاں سے علماء کا آنا، 4 علماء کا بادشاہ کی طرف سے، اور ان کے 4 سوالات کے بارے میں ہم نے سنا۔ اس میں دیدار کا مسئلہ بھی آیا، اور جب علماء نے گواہ مانگے تو مہدی علیہ السلام فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، ان کو بطور گواہ پیش کیا، اور اس کے بعد علماء کا تصدیق کرنا اور واپس جا کر سلطان حسین کو اطلاع دینا، اور پھر سلطان حسین خود تصدیق کرنا، اور مہدی علیہ السلام کی ملاقات کی خواہش سے ہرت سے سفر شروع کرنا، اور راستے میں ہی ان کا انتقال ہو جانا، یہ سب ہم نے پڑھا۔ اور ان کے انتقال کی جب آگاہی مہدی علیہ السلام کو ہوئی تو آپ غائبانہ نماز جنازہ ادا کیے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا حضرت عبد المجید نورنوش کا واقعہ کہ جب مہدی علیہ السلام کو بخار ہوا اور آپ جب خے کیے تو حضرت بندگی میاں عبد المجید نورنوش
وہ خے کو گرنے نہیں دیے، اپنی ہاتھ ہتھیلی دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر اس کو پکڑ کر پی گئے، تب مہدی علیہ السلام ان کو ایک اولاد کی بشارت دی، اور وہ اولاد میاں عبد الکریم نوری ہیں۔ تو یہاں تک ہم پڑھے تھے۔ آج ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج بیان ہے حضرت بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے نوکری کی اجازت پا کر کچھ عرصے کے لیے نوکری کو جانے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہ محمود یک دن یوں کیے عرض کہ میراں جی ہے ترک دنیا جو فرض۔ شہ محمود یک دن یوں کیے عرض کہ میراں جی ہے ترک دنیا جو فرض۔ تو راضی کر کے حاصل ترک دنیا، تو روزی کر کے حاصل ترک دنیا، یا بچپن ہی سے تارک رہ کے مرنا۔ تو ایک دن حضرت سید محمود ثانی مہدی علیہ السلام سے پوچھے، میراں جی ایک ترک دنیا ہوتا ہے کہ روزی کرتا ہے، یعنی کہ جا کر کمائی دھمائی کسب کرتا ہے، پھر اس کے بعد ترک کرتا ہے، اور دوسرا آدمی ایسا ہوتا ہے جو بچپن سے ہی ترک دنیا رہتا ہے اور پھر مرنے تک تارک الدنیا رہتا ہے۔ یہ دونوں میں سے کون سا طریقہ بہتر ہے؟ کہے ماؤد تب یہ بات سن کر، کسب کے بعد ترک دنیا بہتر۔ تو مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسب کرنے کے بعد ترک دنیا بہتر ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ دنیا جتنی چھوڑو گے ثواب بھی اتنا ملے گا۔ اب پیدائشی جو ترک دنیا ہوتے ہیں ان کے پاس تو کچھ دنیا نہیں ہوتی چھوڑنے کے لیے، البتہ جو کسب کر کے مال و دنیا کما کر رہتا ہے، جب وہ ترک کرتا ہے واقعی میں دنیا، تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ فرمان مہدی ہے۔ یہ سن کر کے پابوسی روانہ، یہ سن کر کے پابوسی روانہ، ہوئے کرنے کسب تھوڑا زمانہ۔ تو حضرت ثانی مہدی طے کیے کہ میں بھی جا کر کسب کروں گا، پھر اجازت لے کر آپ کی قدم بوسی کر کے روانہ ہوئے کسب کرنے کے لیے۔ نہر والا سے جاپا نیر جا کر، تھے حضرت منصب و جاگیر پا کر۔ تو پٹن سے، نہر والا جو پٹن کا دوسرا نام ہے، وہاں سے چاپانیر گئے جو پائے تخت تھا، اور وہاں پر ملازمت کیے۔ ان کو بادشاہ کی طرف سے ایک منصب اور جاگیر عطا کی گئی، اور ایک فوج بھی دی گئی ان کو، بیٹالین۔ تو اس منصب پر آپ رہ کر کسب کرے۔ وزیر وہاں تھے مصدق سید عثمان، تھیں دختر ان کی کدبان و ذیشان، نکاح میں لائے ان کو شاہ محمود، ہوا منظور جب وہاں اخذ مسعود۔ تو اسی کسب کے دوران وہاں پر حضرت سید عثمان جو مہدی علیہ السلام کے ایک مصدق تھے اور بادشاہ کے وزیر بھی تھے، ان کی دختر بی بی کدبانو سے ان کا نکاح ہوا۔ سوا دو سال کسب میں تھے جو گزرے تھا، اس مدت میں مہدی ٹھٹ پہنچے۔ تو حضرت ثانی مہدی چاپانیر میں 2.25 سال کسب کرتے رہے۔ اس دوران مہدی علیہ السلام آگے بڑھتے ہوئے ٹھٹ کو پہنچ گئے جو سندھ میں ہے۔ رہا 1.5 سال خیام حضرت کا وہاں پر، کیے رحلت وہاں 84 مہاجر، مقام عیسیٰ کی بشارت
دیے تھے ان میں سے ہر ایک کو حضرت. تو تھٹ میں سندھ میں حضرت مہدی علیہ السلام کا قیام 1.5 سال تک تھا، اور وہاں پر فخر و فاخے سے 84 فقراء جو ہے مہدی علیہ السلام کے جو مہاجر تھے انہوں رحلت فرمائی، ان کا انتقال ہو گیا. اور یہ واقعہ پڑھ بھی چکے ہیں کہ جو مہدی علیہ السلام فرمائے کہ بندہ اس ہاتھ دیا خدا اس ہاتھ لیا، یہ وہ 84 فقراء تھے جن کا انتقال فخر و فاقہ سے ہوا تھا، اور مہدی علیہ السلام نے ان کو انبیاء کے مقامات عطا کیے تھے بحکم خدا. تو مقام عیسیٰ کی بشارت ان کو دیے تھے بہت سے لوگوں کو. کسب میں تھے جو اس عرصے میں محمود، نہیں تھے پاس حضرت کے وہ موجود. تو اس وقت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی نہیں تھے جب مہدی علیہ السلام ٹھٹ میں تھے. سلام اللہ صاحب تھے جو ماموں، لکھے محمود حق کو ایک خطیوں. جو بندگی میں سید سلام اللہ ساتھ میں تھے مہدی علیہ السلام کے، دیکھے کہ اتنے لوگ انتقال ہوئے ہیں اور مہدی علیہ السلام ان کو اتنے بڑی بڑی بشارتیں دے رہے ہیں، تو بھانجے کے واسطے محبت جاگ اٹھی، اور پھر جو ہے انہوں نے چاہا کہ اطلاع دیں حضرت ثانی مہدی کو. یہاں پر پا رہے ہیں لوگ آ کے، سلام اللہ صاحب تھے جو ماموں، لکھے محمود حق کو ایک خطیوں. یہاں پر پا رہے ہیں لوگ آ کے، مقامات اور درجات انبیاء کے. مناسب نہیں ہے تم کو دور رہنا، سنو سیدن یہ ہے جو میرا کہنا. تو بھانجے کو لکھے خط کہ یہاں پر اجنبی لوگ سب جو ہے بڑے بڑے مقامات پا کر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، انبیاء کے مقامات اور انبیاء کے درجات پا کر جا رہے ہیں، اور تم وہاں پر دور بیٹھے ہو، یہ مناسب نہیں ہے. سیدن بول کے بلاتے تھے ان کو میاں سے، سیدن آپ جو ہے دور رہنا تمہارے مناسب نہیں ہے بول کے خط لکھے. نظر حضرت کی اس خط پر پڑی جب، کہے دکھلاؤ تم کیا لکھتے ہو اب. تو مہدی علیہ السلام کی نظر پڑی کہ سلام اللہ صاحب خط لکھ رہے ہیں، تو پوچھے کہ کیا لکھ رہے ہیں، تھوڑا بتاؤ تو صحیح. جو دیکھے ناپسند کر کے یہ فرمائے، وہ میرے گھر کا وارث ہے میری جائے. جو دیکھے یہ خط جس طرح سے لکھے ہیں تو ناپسند کرے اور فرمائے کہ وہ تو میرے گھر کا وارث ہے، وہ میرا جانشین ہے اور میری جگہ پر آنے والا ہے. اسے ذرا میوٹ میں کر لیو، جو آن کریں اسپیکرز. جو دیکھے ناپسند کر کے یہ فرمائے، وہ میرے گھر کا وارث ہے میرے جائے. اسے زیبا نہیں ہے ایسا لکھنا، کرو یہ چاک لکھ دو اب تم ایسا. تو بولے کہ جو ہے تم اس کو اس طرح لکھنا جو ہے زیبا نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، یہ خط پھاڑو اور پھینکو اور اس طرح لکھو. کس طرح؟ تو مہدی علیہ السلام نے فرمایا، جہاں تم ہو وہاں بندہ ہے جانو، جہاں یہ بندہ ہے یہ جانو تم ہو. جہاں تم ہو وہاں بندہ ہے جانو، جہاں یہ بندہ ہے یہ جانو تم ہو. نہ میں تجھ سے نہ تو مجھ سے جدا ہے، نہ اس دوری میں کوئی دغدغہ ہے. تو مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح لکھو کہ تم جہاں ہو وہاں میں ہوں، اور جہاں میں ہوں وہاں تم ہو. یعنی کہ ان ادر ورڈز آپ فرمائے کہ ایسا لکھو کہ سید محمد چاپانیر میں ہے، یعنی کہ خود کو ریفر کرتے ہوئے بولے کہ سید محمد چاپانیر میں ہے اور میرا سید محمود تھٹا میں ہیں. جہاں تم ہو وہاں بندہ ہے جانو،
جہاں یہ بندہ ہے یہ جانو تم ہو، نہ میں تجھ سے نہ تو مجھ سے جدا ہے، نہ اس دوری میں کوئی دغدغہ ہے۔ یہ دوری میں کچھ ڈاؤٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب مل کر ہیں، جہاں تو ہے وہاں میں ہوں، جہاں میں ہوں وہاں تو ہے، اس طرح فرمائے۔ روایت یہ بھی ہے فرمائے حضرت، یہی روایت ایک اور طریقے سے بھی آئی ہے، روایت یہ بھی ہے فرمائے حضرت، جو دیکھے پڑھ کے اس خط کی عبارت، یہ فرمائے کہ اس کو چاک کر دو، بجائے اس کے میری جانب سے لکھ دو۔ تو جب مہدی علیہ السلام یہ خط دیکھے تو فرمائے کہ یہ خط پھاڑ کر پھینک دو اور اس کی جگہ میری طرف سے یہ خط لکھو۔ نگر ٹھٹ میں میرا سید محمود ہے، چاپانیر میں بندہ یہ موجود۔ اس طرح لکھو کہ ٹھٹ میں سید محمود ہیں اور چاپانیر میں بندہ ہے، اس طرح لکھو۔ سلام اللہ صاحب تب یہ بولے کہ سیدن کو کہیں ہم میرا کیسے کہیں، ہم میرا کیسے۔ تب بندگی میاں سید سلام اللہ فرمائے، سلام اللہ صاحب تب یہ بولے کہ سیدن کو کہیں ہم میرا کیسے۔ تو ہم سیدن کو میرا کیسے بولیں، یعنی سید محمود کو ہم میرا کیسے بلائیں، میرا تو آپ ہیں، کہ میرا آپ ہے اے شاہ شاہاں، لقب میرا کا ہے حضرت کو شایاں۔ تو یہ لقب تو آپ کا ہے، آپ کے شایان شان ہے میرا، ہم سیدن کو کیسا میرا بولیں۔ بندگی میں سے سلام اللہ نے پوچھا تو مہدی علیہ السلام کیا جواب دیے، کہے حضرت اگر بندہ ہے میرا، کہے حضرت اگر بندہ ہے میرا، تو اول میرا وہ ہے یہ رکھو دھیاں، تو اول میرا وہ ہے یہ رکھو دھیاں۔ جو لکھوائے تھے حضرت وہ لکھے تب، روانہ سوئے میرا خط ہوا جب۔ تو مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بندہ میرا ہے تو وہ اول میرا ہے، حضرت ثانی مہدی اول میرا ہے۔ تو اسی واسطے آج بھی قوم میں آپ کو اول میرا کے لقب سے مہدی علیہ السلام کی دی ہوئی بشارت سے یاد کرتے ہیں حضرت ثانی مہدی کو۔ جو لکھوائے تھے حضرت وہ لکھے تب، روانہ سوئے میرا خط ہوا جب۔ تو جیسا مہدی علیہ السلام فرمائے اس طرح لکھ دیے، پھر وہ خط حضرت ثانی مہدی کی طرف روانہ ہوا۔ پڑھے اس کو وہاں سے اٹھ گیا دل، تھے حضرت کوچ کرنے ہی پہ مائل، ہوئے تھے چند دن اس واقعے پر، کہ یک شب میں یہ دیکھے خواب خوش پر۔ تو ایسا ہوا کہ جب یہ خط پہنچا حضرت ثانی مہدی کو، خط پڑھتے ہی ان کا دل چاپانیر سے اٹھ گیا اور جانے کی طرف مائل ہو گیا۔ تو تھوڑے دن ایسے ہی گزرے تھے تو اچانک ایک دن ایک بہت اچھا خواب پڑا۔ آپ نے دیکھا، کیا خواب میں دیکھا کہ محمد مصطفیٰ اور مہدی آئے، پکڑ کر ہاتھ بستر سے اٹھائے۔ محمد مصطفیٰ اور مہدی آئے، پکڑ کر ہاتھ بستر سے اٹھائے، قدم بوسی کیے دونوں کی محمود، اشارہ پا کے از مہدی موعود۔ تو خواب میں دیکھا کہ مہدی علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں آگے ہیں اور ان کو ہاتھ پکڑ کر بستر سے اٹھائے۔ جب حضرت ثانی مہدی دیکھے تو فرق نہیں کر سکے، ایک طرف رسول اللہ کھڑے ہیں، ایک طرف مہدی علیہ السلام کھڑے ہیں، یہ پہچان نہیں سکے کہ کون سی ہستی کون ہے، اپنے والد محترم کون ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ تب مہدی علیہ السلام آپ کو فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے جد امجد محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی قدم بوسی کرو۔ تب معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہدی علیہ السلام ہیں اور یہ رسول اللہ ہیں۔ محمد مصطفیٰ اور مہدی آئے، پکڑ کر ہاتھ بستر سے اٹھائے، قدم بوسی کیے دونوں کی محمود، اشارہ پا کے از مہدی موعود۔ یہ فرمائے ملو جد سے تمہارے،
ملے تب وہ محمد مصطفیٰ سے. مہدی علیہ السلام سے جب اشارہ پائے تب جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. ملے پھر مہدی موعود سے بھی کیے یوں دون کی وہ پائے بوسی. دونوں کی قدم بوسی سے مشرف ہے. چلے تب دونوں ان کو ساتھ لے کر. چلے تب دونوں ان کو ساتھ لے کر تو پہنچائے انہیں لا گھر کے در پر. تو پہنچائے انہیں لا گھر کے در پر. تو دونوں ان کو مہدی علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثانی مہدی کو لے کر چل کر کہاں لے گئے؟ گھر کے باہر جو صحن تھا گھر کے دروازے پر لا کر ان کو چھوڑ دیے. کہے رہنا ہے یہاں بیجا تمہارا. کہے رہنا ہے یہاں بیجا تمہارا. نکلنے کا کرو وہاں سے ارادہ. تو فرمائے کہ اب تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، اب یہاں سے نکلنے کا تم ارادہ کرو. یہ فرما کر چلے گئے. ہوئے ہوشیار خود کو در پہ دیکھے. ہوئے ہوشیار خود کو در پہ دیکھے. تو جب ہوشیار ہوئے تو اپنے آپ کو دروازے پر پائے. گھر کے اندر جو بستر پر سو رہے تھے، جب آنکھ کھلی تو دیکھے کہ دروازے پر صحن میں کھڑے ہیں. ہوئے ہوشیار خود کو در پہ دیکھے تو واپس گھر میں حضرت پھر نہ آئے. اسی وقت ہو کہ باہر خود مکان سے بی بی کدبانوں کو یہ کہلا بھیجے. تو جب پائے کہ اپنے آپ کو گھر کے باہر پائے تو پھر واپس گھر کے اندر نہیں گئے، کیونکہ اب تو جو ہے حکم آ گیا کہ یہاں سے نکلو. تو اطلاع دیے بی بی کو کہ میں جو ہے یہاں پر باہر کھڑا ہوں، اور اطلاع دیے کہ حمائل اور شمشیر مجھ کو دے دو. حمائل اور شمشیر مجھ کو دے دو. جو باقی مال ہے وہ خرچ کر لو. تو بی بی کدبانوں کو بلا کر فرمائے کہ جو حمائل اور شمشیر، حمائل بولتے ہیں جو چھوٹی منیچر قرآن رہتی ہے، تو اس کو جو ہے ایک لیدر چھوٹے اس میں ڈال کر گلے میں ڈالتے ہیں، جب بھی ضرورت پڑے تو کھول کر پڑھ سکتے ہیں، اس کو حمائل بولتے ہیں. تو ان کی جو قرآن تھی حضرت ثانی مہدی کی، وہ اور شمشیر تلوار، وہ قرآن کا نسخہ اور تلوار، حمائل اور شمشیر میری دے دو، اور باقی جو کچھ میرا مال ہے وہ تم خرچ کر لو. خدا ہم کو ملانے پر ہے قادر، رہو فی الحال جا کر باپ کے گھر. تو بیوی کدبانوں سے فرمائے کہ اللہ جب چاہتا ہے ہم کو پھر ملائے گا، تو فی الحال تم جا کر اپنے باپ کے گھر میں رہنا. یہ سن دلگیر ہو کر بولی بی بی کہ ہمراہ لے چلو اپنے مجھے بھی. میں باندھی ہوں امام دو جہاں کی، وہیں حضرت کی خدمت میں رہوں گی. لیکن بی بی نے فرمایا کہ بہت غمگین ہوئی جب انہوں نے کہا کہ اپنے باپ کے گھر جا کے تم رکو، جب اللہ چاہت پھر ملائے گا. تو بی بی نے فرمایا نہیں، میں تو جو ہے مہدی علیہ السلام کی باندھی ہوں، مجھے بھی ساتھ لے کر چلو اس سفر میں. اور وہاں سے چند منزل طے کیے تب میں باندھی ہوں امام دو جہاں کی، وہیں حضرت کی خدمت میں رہوں گی. یہ کہہ کر پیش کی بی بی جو زیور کیے حضرت سفر میں خرچ لے کر. تو بی بی نے اپنا سارا زیور نکال کر دے دیا کہ یہ لے لو، آپ جو ہے یہ سفر کے خرچ کے لیے مجھے ساتھ لے کر چلو، میں بھی مہدی علیہ السلام سے ملنے کا اشتیاق رکھتی ہوں. دیے جو جس کو تھا دینا دلانا، ہوئے ما اہلیہ حضرت روانہ. تو اس وقت حضرت ثانی مہدی جو کچھ دینا دلانا تھا سب کو دے دیے، سب چھٹا کر دیے. پھر اب وہاں سے اپنی اہلیہ کے ساتھ حضرت کی طرف نکلے. وہاں سے چند منزل طے کیے تھے، رہا باقی نہ کچھ زیادہ سفر سے. تو ان کے پاس زیادہ کچھ پیسہ نہیں تھا، تھوڑے منزل سفر کیے، اور پھر
جو کچھ تھوڑا بہت پیسہ تھا وہ خالی ہو گیا، تو زیادہ سفر باقی نہ رہا۔ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے آ کے حضرت، وہیں آ کر تھے اترے شاہ نعمت، شہ خندمیر بھی آئے وہاں تھے، قریب حضرت ہی کے تھے وہ بھی ٹھہرے۔ تو جہاں پر حضرت ثانی مہدی ٹھہرے تھے تو اسی جگہ حضرت شاہ نعمت اور بندگی میاں سید خنمیر بھی آ کر ٹھہرے تھے۔ ایسا ہوا تھا کہ مہدی علیہ السلام تھٹا سے ان دونوں کو، بہت سے لوگوں کو خطوط آئے گجرات سے، خاص کر عورتوں سے، بیویوں سے، کہ جو شوہریں ان کے مہدی علیہ السلام کے ہمراہ چلے گئے تھے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہیں، آپ آ کر ہم کو لے جائیں۔ تو مہدی علیہ السلام تھوڑے لوگوں کو اجازت دیتے ہیں کہ جاؤ، جا کر اپنے خانوادوں کو اور اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر آ جاؤ۔ تو تھٹا سے ایک ٹولی نکلتی ہے اور گجرات کو جاتی ہے ان کے فیملیز کو لے کر آنے۔ تو وہ گروپ میں حضرت بندگی میاں شاہ نعمت اور بندگی میاں سید خنمیر بھی رہتے ہیں، اور واپس جانے کے وقت یہاں ملاقات ہو رہی ہے حضرت ثانی مہدی سے۔ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے آ کے حضرت، وہیں آ کر تھے اترے شاہ نعمت، شہ خندمیر بھی آئے وہاں تھے، قریب حضرت ہی کے تھے وہ بھی ٹھہرے۔ بہت کچھ مال ان دونوں کے ہمراہ، امام زماں کو تھا اللہ نے بھیجا۔ ان کے پاس بہت کچھ مال تھا، حضرت شاہ نعمت کے پاس بھی، حضرت بندگی میاں سید خنمیر کے پاس بھی۔ کہاں سے آیا تھا یہ مال؟ جو دو بہنیں تھی محمود بیگڑا کی، راجے سو اور ایک راجے مرادی، تو جو راجے مرادی کی فتو تھی، بدست شاہ نعمت تھی وہ بھیجی۔ جو راجے سو کی بھیجا مال وزر تھا، جو راجے سو نے بھیجا مال و زر تھا، وہ سارا شاہ خنمیر کے تھا ہمراہ۔ تو سلطان محمود کی دو بہنیں راجے سو اور راجے مرادی یہ مہدی علیہ السلام کی مصدقین تھی۔ تو جب گجرات کو لے جانے کے لیے لوگ آئے سندھ سے، تو یہ بہنوں کو معلوم ہوا کہ مہدی علیہ السلام وہاں ہیں، تو بہت سارا مال اور تحفے، طوائف، گھوڑے، اونٹ، یہ سب ان کو عطا کیے کہ یہ سب لے جا کر مہدی علیہ السلام کی خدمت میں آپ پیش کرو، ہماری طرف سے اللہ دیا ہے۔ تو یہ ایک بہن حضرت شاہ نعمت کے پاس بہت سارا مال عطا کی کہ آپ اس کو لے جا کر مہدی علیہ السلام کے پاس دو، جو راجہ مرادی تھی۔ راجہ سو حضرت بندگی میاں سید خنمیر کے حوالے بہت مال و زر عطا کی تھیں کہ یہ لو اللہ دیا مہدی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچاؤ۔ تو یہ دونوں جو ہے یہ لے کر جا رہے تھے، اور راستے میں حضرت ثانی مہدی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو یوں نعمت کے تئیں کہلائے محمود، کہ میں بھی چل رہا ہوں سمت موعود۔ جب حضرت ثانی مہدی، جن کا جو ہے پورا پیسہ خرچ ہو گیا تھا، آگے جانے کے لیے کچھ نہیں ہے اب ان کے پاس، جب معلوم ہوا کہ بندگی میں شاہ نعمت مہدی علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہلا بھیجا کہ میں بھی جو ہے حضرت مہدی علیہ السلام کے پاس جا رہا ہوں۔ جو پاس آپ کے ہے مال حضرت کا، اس سے ضرورت کے موافق مجھ کو دیجیے۔ تو حضرت شاہ نعمت سے کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام کا جو مال آپ لے کر جا رہے ہیں، جو راجہ مرادی آپ کو دیے ہیں، اس میں سے تھوڑا مال مجھے دیجیے، میرے خرچے کے لیے نہیں ہے، تاکہ میں بھی جو ہے چل سکوں اور مہدی علیہ السلام کے حضور میں پہنچ سکوں۔ تو کہلائے جواب میں شاہ نعمت، امانت میں کروں کیوں کر خیانت۔ لیکن شاہ نعمت نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو وہ راجہ مرادی دیے ہیں کہ مہدی علیہ السلام تک پہنچو، تو میں امانت دار ہوں، میں کیسے دے سکتا ہوں، میں اس میں خیانت نہیں کروں گا، میں نہیں دوں گا۔ تو حضرت شاہ نعمت جو ہے ریفیوز کر دیتے ہیں دینے کے لیے۔ سنے یہ جواب تو آزردہ ہو کر، تھے خاموش آپ اپنے خیام گاہ پر۔ تو جب ثانی مہدی یہ سنے
جواب تو بہت غمگین ہو کر جہاں اب رکے تھے وہیں پر رک گئے۔ شہ خندمیر جب تشریف لائے تو باہر آپ ملنے کو نہ آئے، تو یہ کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لے کے بیٹھ گئے حضرت ثانی مہدی کہ بہت غمگین تھے حضرت شاہ نعمت کا جواب سن کر۔ جب بندگی میں سید خنمیر ان سے ملنے گئے کہ سن کر کے حضرت ثانی مہدی فلاں جگہ پر ہیں، تو انہوں باہر نہیں آئے ملنے کے لیے۔ یہ کہلائے جہاں ٹھہرے ہے نعمت، وہیں جا کر رکھو اپنی سکونت۔ تو حضرت ثانی مہدی نے فرمایا کہ تم کیوں یہاں پر آئے ہو، تم بھی جاؤ وہیں پر جہاں نعمت ہیں وہاں جا کر رہ جاؤ۔ ہوا نوکر سے تب حضرت کو معلوم، ہوا ہے واقعہ اوپر جو مرحوم۔ تب بندگی میں سید خنمیر تعجب کرتے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح کا رویہ کیوں کر رہے ہیں۔ پھر نوکر سے معلوم ہوا کہ انہوں نے کچھ مال پوچھا اور شاہ نعمت رضی اللہ عنہ نے دینے سے منع کر دیا کہ میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ ہوا نوکر سے تب حضرت کے معلوم، ہوا ہے واقعہ اوپر جو مرحوم۔ تو سمجھے آپ خفگی کیے سبب کو، کہے حضرت سے پھر یوں ملتجی ہو۔ تو سمجھ گئے اور پھر آ کر حضرت سے بات کیے کہ خادم در پہ حضرت کے کھڑا ہے، سنے حضرت جو اس کی التجا ہے۔ تو دروازے کے باہر کھڑ کر بولے کہ خادم آپ کے دروازے پر کھڑا ہے، میری التجا آپ سنیے۔ برائے خدا یہ کچھ لایا ہے یہاں پر، قبول فرمائے حضرت باہر آ کر۔ نماز عصر بھی ہم کو پڑھائیں، کریں اب سرفرازی باہر آئیں۔ تو حضرت بندگی میں سید خنمیر نے فرمایا کہ بندہ کچھ لایا ہے آپ کے واسطے، آپ اسے قبول فرمائیں اور باہر آ کر نماز عصر کی نماز بھی آپ پڑھائے ہیں، ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے، تو اس طرح سے آپ ہم کو خدمت کا موقع دیجیے۔ نکل کر آئے تب حضرت مکان سے، بغل گیر ہو ملے حضرت میاں سے۔ تو باہر آئے اور بندگی میاں سید خنمیر سے بغل گیر ہو کر ملے۔ عصر مغرب سے جب پائے فراغت، کہے یوں شاہ خنمیر از مسرت۔ عصر اور مغرب پڑھنے کے بعد پھر حضرت شاہ خنمیر نے فرمایا خدایا شکر تیرا ہم اسی جا، کرم سے تیرے پائے اپنا آقا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے کہ یہیں پر ہمارے آقا مل گئے، وگرنہ ہم پہنچتے کب وہاں پر جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اپنے سرور، ورنہ ہم کو تو وہاں تک جانا ہے، تھٹا تک پتہ نہیں پہنچتے تھے بھی ابھی نہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم کو یہیں پر ان کو دے دیا۔ تیرے فضل و کرم سے مالک اپنا، اور اس سب مال کا پائے اسی جا۔ اور اے مالک، اے خداوند کریم، تیرے فضل سے یہ مال و دولت کا جو اصل مالک ہے وہ یہیں پر مل گیا، وہ یہیں پر مل گیا۔ تو ان کا فرمانا یہ تھا کہ یہ مہدی علیہ السلام کا جو ہے مال ہے ان کے نام پر دیے ہیں، اور چونکہ آپ انہی کے فرزند ہیں تو اس طرح سے آپ مہدی علیہ السلام کے مالک، یہ جو مال ہے اس کے مالک حضرت ثانی مہدی بھی ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر لا کے رکھے مال و اسباب، حضور حضرت کے با اخلاص و آداب۔ پھر یہ بول کر آپ جو کچھ مال تھا وہ سب لے کے آ کے حضرت ثانی مہدی کے خدمت میں رکھ دیے۔ تو خوش ہو کر کہے حضرت یا ان سے، رکھو تم ساتھ اپنے خرچ کرنے، میں لے کر کیا کروں یہ مال سارا، کرو جو خرچ کرنا ہے خدا را۔ تو حضرت بندگی میں سید خنمیر لا کر سب کچھ مال دے دیے کہ یہ اللہ دیا ہے، یہ حضرت مہدی کے نام پر اللہ دیا ہے، یہ آپ تو اس کے مالک تو آپ ہی ہیں۔ تو حضرت ثانی مہدی نے فرمایا کہ نہیں، آپ ہی رکھو، جو راستے کا جو سفر ہے اس کا جہاں جہاں خرچ کرنا ہے کرو، میں یہ لے کے سارا مال کیا کروں گا۔
یہ سن فرمائے حضرت شاہ خند میر، نہ ہو کافی اگر با فرض و تقدیر۔ تو بندگی میں سید خند میر نے فرمایا کہ یہ مال پورا خرچ کر کے جو ہے مہدی علیہ السلام کی خدمت میں آپ پہنچو، میں بھی ساتھ ہوں۔ اگر بالفرض یہ مال ختم ہو گیا اور کچھ نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو حاضر ہے یہ بندہ بیچ ڈالیں، تو حاضر ہے یہ بندہ بیچ ڈالیں، فرام شاہدین کے پاس پہنچیں۔ تو جب اگر راستے میں یہ مال ختم ہو گیا اور آگے بڑھنے کے لیے خرچہ نہیں ہے تو یہ بندہ حاضر ہے، یہ بندے کو جو ہے غلام بنا کر بازار میں بیچ دیں، وہ پیسہ لے کر آپ مہدی علیہ السلام کی خدمت میں چلے جائیں۔ کیا محبت اور کیا عشق دیکھو مہدی علیہ السلام سے، کہ فرزند سے جو ہے اس طرح کا خوش سلوک کر رہے ہیں بندگی میں سید خند میر۔ چلے محمود وہاں سے با مسرت، لیے ہمراہ سب کو سمت حضرت، قریب جب آ گئے سب دائرے کے، خبر آنے کی وہاں سے کہلا بھیجے۔ تو حضرت بندگی میرا سید محمود بہت خوشی ان کے ساتھ آگے چلے، اور جاتے پہنچے مہدی علیہ السلام جہاں پر رکے ہوئے تھے۔ تب تک مہدی علیہ السلام آگے بڑھ گئے تھے، تو مہدی علیہ السلام کے حضور میں جا کر پہنچے، اور اس کئی میل پہلے سے خبر بھیجے کہ ہم پہنچ رہے ہیں۔ خبر فرزند کے آنے کی پا کر، خوشی سے تھے ٹہلتے گھر میں سرور۔ تو جیسے ہی ثانیہ مہدی کے آنے کی خبر مہدی علیہ السلام کو ملی تو آپ خوشی سے گھر میں ٹہلنا شروع کر دیے۔ کبھی صحن مکان سے آتے باہر، کبھی صحن مکان سے آتے باہر، یہ فرماتے ہیں کتنی دور آخر۔ تو فرزند کو دیکھنے کی محبت غالب آئی اور ٹہلنا شروع کرے، اور کبھی صحن میں رہتے اور کبھی باہر آتے اور لوگوں سے پوچھتے ابھی کتنی دور ہیں، ابھی کتنی دور ہیں، اس طرح سے جو ہے بے قراری ظاہر کرتے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر بی بی بونجی، یہ حالت دیکھ کر بی بی بونجی، کہیں اتنی خوشی کیا آپ کو بھی۔ تو بی بی بونجی تعجب کرے، آپ تو خلیفۃ اللہ ہیں، آپ کو بھی اتنی خوشی ہوتی ہے کیا جب بیٹا آ رہا ہے؟ کہے حضرت پدر کیوں خوش نہ ہوگا، کہے حضرت پدر کیوں خوش نہ ہوگا، پسر ہو کر پسر جس کا ہے آیا۔ تو مہدی علیہ السلام نے فرمایا ایک باپ کو کیوں خوشی نہ ہوگی جب بیٹا بیٹا ہو کر آ رہا ہے۔ یہ اس میں جو ہے رمز یہ چھپا ہے کہ جو حضرت ثانیہ مہدی جو کسب کرے اور پھر جو ہے دنیا ترک کرنے کے واسطے واپس پھر آ رہے ہیں، تو جب گئے تو ایک طرح کا بیٹا تھا کسب کرنے کے واسطے، اور یہ تو قوم کے پر بہت بڑا احسان ہے ثانیہ مہدی کا کہ آپ کسب کا طریقہ بھی دکھا دیے، اور پھر جب واپس آئے یہ بھی ایک روپ ہے ایک بیٹے کا۔ تو اس طرح مہدی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پسر ہو کر پسر جس کا کہ آئے، کہے حضرت پدر کیوں خوش نہ ہوگا، پسر ہو کر پسر جس کا کہ آیا۔ ملے آ کر قدم بوسی کیے جب، پسر تو بیت یہ حضرت پڑھے تب۔ جب حضرت ثانیہ مہدی آئے اور قدم بوسی کر کے ملے تب یہ بیت، یہ شعر مہدی علیہ السلام پڑھے۔ باید شکست از ہما عالم برائے یار، آرے برائے یار دو عالم تواں شکست۔ جو ہے اس بیت کا معنی ہندی، جو ہے اس بیت کا معنی ہندی، سمجھ لو بات یہ بالکل ہے قطعی۔ تو اس شعر کا معنی یوں ہے دوست کے واسطے سب چھوڑ دینا، ہے دوست کے واسطے سب چھوڑ دینا، ہے آسان سب سے رشتہ توڑ دینا۔ تو حضرت ثانیہ مہدی اللہ کے واسطے
جو چھوڑ کر آئے کسب، جیسے مہدی علیہ السلام چاپندیر میں فرمائے تھے کہ جتنا چھوڑو گے اتنا ثواب ملے گا، اب وہاں پر جو ہے اپنی نوکری چاکری سب چھوڑ کر آئے. تو یہ شعر میں مہدی علیہ السلام فرمائے کہ دوست، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو ہے دوست فرماتے ہیں، دوست کے واسطے سب کچھ چھوڑ دینا ہے آسان، سب سے رشتہ توڑ دینا. جب محبت، اللہ کی محبت غالب آ جاتی ہے تو ساری دنیا سے جو ہے رشتہ توڑ کے آ جاتے ہیں. بیان خلافت و رحلت صحابہ کرام حضرت امام علیہ السلام من جانب اللہ بطریق اعجاز، یعنی کہ جو خلفائے مہدی علیہ السلام ہیں ان کے بارے میں یہ جو بشارتیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہوا اس کے بارے میں ہے. سنو مہدی کا خاصا معجزہ ہے، خلافت کا جو ثابت واقعہ ہے. سنو مہدی کا خاصا معجزہ ہے، خلافت کا جو ثابت واقعہ ہے. تھے یک شب حجرے میں شاہ دلاور، ہوا القاء یکایک ان کو دل پر. تو ایک دن حضرت شاہ دلاور اپنے حجرے میں بیٹھے تھے تو ان کے دل پر ایک القاء ہوا، ایک بات، ایک کشف ہوا، ایک بات منکشف ہوئی. نبوت میں ہیں 4 اکرم صحابہ، ولایت میں بھی ہوں گے لا محالہ. کیا بات القاء ہوئی، کیا بات دل میں پیدا ہوئی کہ نبوت میں 4 صحابہ ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ. تو ولایت میں بھی 4 ہونا چاہیے، بالضرور 4 ہونا چاہیے. ضمیر شاہ میں آیا سب سے پہلے، میرا سید محمود یہ سمجھ لے. تو ان کے دل میں بات آئی کہ اچھا تو پہلے تو جو ہے میرا سید محمود ہیں، پھر میاں سید خند میر، پھر شاہ نعمت، میاں شاہ نظام پاک ہمت. پھر ایک ایک ایسا نام آیا کہ پہلے تو میرا سید محمود ہیں، اس کے بعد میاں سید خند میر ہیں، اس کے بعد شاہ نعمت ہیں، اس کے بعد شاہ نظام رضی اللہ عنہم ہیں. کہے دل میں یہ شاہد وسوسہ ہے، کہے دل میں یہ شاید وسوسہ ہے، وہیں دوسرے طرف گوشے میں بیٹھے. پھر ایک اور بات ان کے دل میں آئی تو بولے کہ نہیں یہ تو وسوسہ ہے اللہ کی طرف سے. یہ 4 نام آنے کے بعد پھر ایک اور بات جو دل میں آئی تو بولے کہ یہ وسوسہ ہے. تو وہاں سے اٹھ گئے، اٹھ کر جا کو کسی اور کونے میں بیٹھے. وہاں بھی اس طرح ہی دل میں گزرا، جہاں بیٹھے وہاں نہ دل میں آیا. تو وہاں بھی اسی طرح خیال آیا دل میں، اور کیا خیال آیا بعد میں نکلتا ہے. پھر جہاں بیٹھے، وہ جہاں بھی جا رہے ہیں وہ خیال آ رہا ہے، بار بار جو ہے دل میں وہ بات پیدا ہو رہی ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ وسوسہ ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ بات دل میں پیدا ہوتی جا رہی ہے. گئے اٹھ کر وہاں سے پیش مہدی، تھے یہ خاموش میراں پوچھے خود ہی. تو وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، جا کر سیدھا مہدی علیہ السلام کے سامنے جا کر بیٹھ گئے، خاموش بیٹھ گئے. مہدی علیہ السلام سمجھ گئے کہ کس واسطے آئے ہیں. تو خود مہدی علیہ السلام ان سے پوچھے. کیا پوچھے؟ تھے یہ خاموش میراں پوچھے خود ہی، کیے تب عرض یوں شاہ دلاور. تو مہدی علیہ السلام پوچھے کہ تمہارے دل میں کیا گزر رہا ہے. کیے تب عرض یوں شاہ دلاور، میراں جی کیجئے یہ ہم پہ ظاہر. نبی کے خاص اصحاب ہو گئے 4، نبی کے خاص اصحاب ہو گئے 4، ولایت میں ہیں کتنے بولو خندکار. تو بولے کہ جو ہے میرے دل میں ایک اشکال پیدا ہوا ہے کہ نبی کے جو ہے 4 خلفاء تھے، خاص خلفاء، ولایت میں کتنے ہیں آپ حضور فرمائیے.
مراقب ہو کے سر کو اٹھائے سرور، مراقب ہو کے سر کو اٹھائے سرور، یہی فرمائے حضرت اے برادر۔ تو مہدی علیہ السلام سر جھکا کر تھوڑی دیر مراقبہ کیے، پھر سر اٹھا کر فرمائے، کیا فرمائے؟ خدا معلوم تم کو کر دیا ہے، ہوا جو تم پہ ظاہر سو بجا ہے۔ تو فرمایا ہے شاہ دلاور، جو اللہ تعالیٰ تم کو معلوم کر دیا ہے، جو بات تمہارے دل میں القاء کر دیا ہے وہ صحیح ہے، وہ سچی بات ہے، وہ جو بات تم کو ظاہر ہوئی ہے۔ کہے کیا کام معلوم میرا، جو فرمائیں گے حضرت سچ ہے واللہ۔ تو حضرت شاہ دلاور نے فرمایا کہ میرا کہنے سے کیا فائدہ، میرے دل میں کچھ ہو رہا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، آپ فرمائیے کہ سچ کیا ہے۔ مراقبہ کر کے پھر سر کو اٹھائے، یا فرمائے سنو حکم خدا ہے۔ تو حضرت مہدی علیہ السلام پھر مراقبے میں جو ہے سر جھکا کر پھر اٹھائے اور فرمائے کہ آپ سنو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہو رہا ہے۔ ہیں اول ان میں میرا سید محمود، ہیں اول ان میں میرا سید محمود، جھکائے سر وہیں پھر اپنا معود۔ تو مہدی علیہ السلام پھر سر اٹھا کر بولے سب سے اول میرا سید محمود ہیں، اور پھر جو ہے سر جھکا کر مراقبے میں چلے گئے، پھر سر اٹھائے۔ وہیں پھر بار دیگر سر اٹھائے، دوم ہے میاں سید خن میر بولے۔ پھر جو ہے سر اٹھا کر فرمائے کہ دوم میاں سید خن میر۔ تو اس طرح مراقبے میں جاتے، سر اٹھاتے اور ایک ایک نام بولتے۔ وہیں پھر بار دیگر سر اٹھائے، دوم ہے میاں سید خند میر بولے۔ مراقب ہو کر پھر سر اٹھا کر، سوم ہے شاہ نعمت بولے سرور۔ مراقب ہو کے پھر سر کو اٹھائے، میاں شاہ نظام چوتھے ہیں بولے۔ مراقب ہو کے پھر فرمائے مہدی، ہیں پنجم سائل از حکم الہی۔ تو آخری بار مراقبہ کر کے سر اٹھا کر بولے کہ پانچویں جو ہیں وہ سائل ہیں، یعنی کہ جو سوال کر رہے ہیں۔ سوال کون کرے؟ حضرت شاہ دلاور، تو یعنی کہ آپ ہی پانچویں ہیں۔ سنے جب شاہ دلاور نام اپنا، کہے میرا سے شاہ یوں ہو کے پس پا۔ سنے جب شاہ دلاور نام اپنا، کہے میرا سے شاہ یوں ہو کے پس پا۔ جب حضرت شاہ دلاور نام سنے تو 1 منٹ کے واسطے پیچھے ہٹ گئے کہ یہ کیا ہے اشراف آپ کے بے شک صحابہ، ہیں اشراف آپ کے بے شک صحابہ، یہ بندہ تو دلاور ہے کمینہ۔ تو فرمائے کہ آپ کے جو 4 اصحاب جو نام لیے تو یہ تو اشراف ہیں، یہ بڑے لوگ یہ ہیں، یہ اشراف زادے ہیں، بڑے شریف خاندانوں کے لوگ ہیں، ان کا مرتبہ الگ ہے۔ بندہ دلاور تو کمینہ ہے، بہت کیا چھوٹا آدمی ہے، میرا کیا مقام ہے۔ اشراف آپ کے بے شک صحابہ، یہ بندہ تو دلاور ہے کمینہ۔ یہ سن فرمائے مہدی اے دلاور، کہا میں نے نہ خود ہے حکم داور۔ یہ سن فرمائے مہدی اے دلاور، کہا میں نے نہ خود ہے حکم داور۔ تو فرمائے مہدی یہ میں نے نہیں کہا، یہ تو اللہ کا حکم ہو رہا ہے۔ یہ سن فرمائے مہدی اے دلاور، کہا میں نے نہ خود ہے حکم داور۔ ہو تم اشراف میں اور ہو مکرم، ہو تم اشراف میں اور ہو مکرم، بنایا ہے خدا تم کو معظم۔ اور فرمائے کہ تم کو اللہ تعالیٰ جو ہے اشراف میں بنایا ہے، اور تم بہت مکرم، تم بہت عزت والے ہو اور بہت معظم اور عظیم ہو اللہ کی طرف سے۔
جہاں ایک ہے وہاں تم دوسرے ہو، جہاں دو ہیں وہاں تم تیسرے ہو، جہاں ہیں تین وہاں چوتھے تم ہی ہو، جہاں ہیں چار وہاں تم ہی پنجمی ہو، قدم بوس ہو کے تب شاہ وہاں سے اٹھے، وہاں سے اپنے پھر حجرے میں آئے۔ تو مہدی علیہ السلام فرمائے جہاں ایک ہے تو وہاں دوسرے تم ہو، جہاں دو ہیں وہاں تیسرے تم ہو، جہاں تین ہیں چوتھے تم ہو، جہاں چار ہیں پانچویں تم ہو۔ اس طرح سے حضرت شاہ دلاور کو بشارت دیے کہ یہ حکم خدا ہو رہا ہے، تو پھر آپ قدم بوس ہو کر اپنے حجرے کو واپس ہوئے۔ بیان فرضیت دوگانہ لیلۃ القدر۔ شب قدر کا حضرت امام علیہ السلام پر من جانب اللہ ظاہر کیا جانا اور اس کے ظاہر کیے جانے کے شکریہ میں دوگانہ یعنی 2 رکعت نماز کی ادائی کا حضرت پر اسئلتاً اور حضرت کی مطابعت میں حضرت کے پیرووں پر فرض ہونا، یعنی مصدقوں پر فرض ہونا، یعنی کہ جو شب قدر کا دوگانے کا فرض ہونے کا واقعہ اور اللہ کے حکم سے حضرت مہدی علیہ السلام پر یہ نماز فرض ہوئی اور ان کی مطابعت میں ان کے مصدقوں کو فرض ہوئی۔ تواتر سے یہ نقل ہے راویوں سے، جو ثابت ہے مسلسل عالموں سے، کہ تھے کہا میں پہنچے شاہ والا، وہیں رمضان کا آیا مہینہ۔ تو تواتر سے نقل بہت سے سورسز سے نقل آئی ہے کہ کاہا میں تھے، کاہا جو ہے سندھ میں ہے، اب پاکستان میں ہے اس وقت کاہا۔ تو جب وہاں پہنچے تھے تو رمضان کا مہینہ آیا، 26 تاریخ تھی رمضان کی گزری، جو آئی شب 127ویں تھی، نماز عشاء ادا فرمائے حضرت، تھی ہمراہ سب صحابہ کی جماعت، پڑھے تھے فرض و سنت آپ جس جا، وہیں حکم خدا حضرت کو پہنچا۔ تو نماز عشاء ہو چکی تھی اور سب صحابہ کی جماعت میں تھے، سنتیں فرض اور سنت دونوں ہو گئی تھی، اور پھر جو ہے حکم ہوا اللہ کا حکم حضرت کو ہوا کہ اے سید محمد سر اٹھا کر تو منظر دیکھ جو ہے آسماں پر۔ تو مہدی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے سید محمد سر اٹھا اور آسمانوں کا منظر دیکھ۔ تو دیکھے عالم بالا کا عالم، نزول انوار رحمت کا تھا ہر دم، جو دیکھے کر نظر اللہ کے محبوب، بہشت آراستہ آئے نظر خوب۔ جب سر اٹھا کر دیکھے تو سارا آسمان جو ہے اللہ کے نور کی رحمت سے چمک رہا تھا، اور بہشت جو ہے سنواری گئی تھی، جنتیں پورے سنوارے گئے تھے، آراستہ کیے گئے تھے۔ تو تھے سب حور و ملائک محو تسبیح، بہشتوں میں تھے کرتے سیر و تفریح۔ تو جتنے بھی حور اور ملائک تھے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے بہشتوں میں سیر و تفریح کر رہے ہیں۔ سب اہل بہشت تھے شاداں و خنداں، بحال حمد و شکر ذات سبحاں۔ اور جتنے بھی بہشت جنت میں رہنے والے تھے وہ سب خوش باغ تھے اور حمد کر رہے تھے، اللہ کا شکر کر رہے تھے۔ کیے حضرت وہیں پھر سر کو نیچے، سلام اللہ صاحب سے یہ پوچھے کہ یہ شب کون سی ہے اے برادر، کہے شب ہے 27ویں اے سرور۔ تو مہدی علیہ السلام پھر پوچھے حضرت سلام اللہ سے کہ آج کون سی شب ہے، کون سی رات ہے؟ تو جواب دیے کہ آج 27ویں رات ہے۔
تو یوں فرمائے اس وقت شاہ والا کہ ہوتا ہے یہ حکم حق تعالی، یہی شب ہے شب قدر تھی جو مخفی، تجھی پر تھی یہ ظاہر ہونے والی، ہمارا تجھ پہ ہے احسان و منت کہ یہ شب ہم کیے تجھ کو عنایت۔ تو پھر فرمائے مہدی علیہ السلام کہ یہی شب قدر اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ آج ہی کی رات شب قدر کی رات ہے، جو اب تک مخفی تھی، جو اب تک چھپی تھی، اور تجھی پر یہ رات ظاہر ہوئی ہے، اور یہ ہمارا تجھ پر احسان ہے، اور ہماری عنایت ہے تجھ پر، یہ اللہ تعالیٰ مہدی علیہ السلام کو فرماتا ہے۔ 2 رکعت شکر میں اس کے ادا کر، ہے یہاں سے فرض یہ ہر سال سب پر۔ تو پھر اللہ کا فرمان ہوا کہ 2 رکعت تو شکر میں ادا کر، اور ہر سال یہ فرض ہے تجھ پر اور تیرے پیرووں پر، تیرے مصدقوں پر۔ دگانا فرض یوں یہ ہوا بر حضرت، دگانا فرض یوں یہ ہوا بر حضرت، مطابعت میں حضرت کی بر امت۔ تو اس طرح دگانا فرض ہوا حضرت پر، اور ان کی مطابعت میں ساری امت پر یہ فرض ہوا۔ دگانا تب پڑھے محبوب داور، تھے جتنے حاضرین ان سب کو لے کر۔ تو مہدی علیہ السلام تو سب دائرے کے جتنے بھی اشخاص تھے ان کو سب کو جمع کر دگانا ادا کیے۔ ہوا معلوم جب سب کو تو ہر سال، ادا کرنے لگے سب ہو کے خوشحال، امام ہو کر پڑھے حضرت دگانا۔ تو جب لوگوں کو معلوم ہو گیا تو ہر سال اس کے بعد یہ دگانا پڑھنا شروع کیے۔ امام ہو کر پڑھے حضرت دگانا، کیے حق سے دعا یہ عاجزانہ۔ تو خود امام ہو کر مہدی علیہ السلام یہ نماز پڑھائے، اور پڑھانے کے بعد یہ دعا کرے کہ تو مجھ کو جلا مسکین یا رب، کہ تو مجھ کو جلا مسکین یا رب۔ تو اللہ کے بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ تو مجھ کو مسکین بنا کر جلا۔ اللہم احیینی مسکین، یعنی کہ تو مجھ کو انڈیویجلی انہوں دعا کرے کہ مجھ کو تو مسکین بنا کر جلا۔ سلام اللہ صاحب یوں کہے تب، تو بندگی میاں سلام اللہ صاحب فرمائے کریں شامل دعا میں ہم کو آقا، ہم کو بھی شامل کر لو۔ تو بولے جلا ہمیں مسکین خدایا، تو پھر جو ہے سب کو ملا کر بولے کہ ہم کو سب کو مسکین بنا کر جلا، یعنی کہ اللہم احیینا مسکینوں، پہلے تو احیینی بولے تھے کہ تو مجھ کو جلا مسکین یا رب، سلام اللہ صاحب یوں کہے تب، کریں شامل دعا میں ہم کو آقا، تو بولے جلا ہمیں مسکین خدایا۔ دعائیں بیٹھ کر جو پڑھے تھے سرکار، پڑھے سجدے میں بھی جا کر پھر ایک بار، جو بیٹھ کر جو دعا پڑھے تھے بآواز بلند، پھر جو ہے سجدے میں جا کر ایک اور بار وہ دعائیں پڑھے۔ اٹھا کر سر کو پھر سجدے سے سرور، پڑھائے وطر بھی خود امام ہو کر۔ پھر سجدے سے، مناجات کے سجدے سے سر اٹھا کر آپ وطر کی نماز بھی امام ہو کر خود پڑھائے۔ پلٹ کر رو بمشرق پھر تھے بیٹھے بیان سورہ شب قدر کرنے، پھر جو ہے لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے، جو نماز پڑھتے تھے پلٹ کر بیٹھے لوگوں کی طرف رخ کر کے، اور بیان قرآن جو سورہ شب قدر کا تھا وہ بیان فرمائے۔ ہوئے فارغ بیان سے جب وہ سرور، سلام پھیر کر گئے حجرے کے اندر۔ جب یہ بیان سے فارغ ہوئے تو پھر سلام پھیر کر آپ حجرے میں چلے گئے۔ یہ تھا
شب قدر کا واقعہ۔ تو یہاں پر روکتے ہیں۔ کل جو ہے آخری باب ہے، باب 8واں باب، جس میں ذکر وفات حضرت امامنا میراں سید محمد مہدی موعود علیہ السلام، آپ کی رحلت کا جو واقعہ ہے وہ ہے۔ اور ہمارے یہ جو سیشنز کا سلسلے میں کی کڑی بھی اختتام کو پہنچ رہی ہے، تو کل کا جو سیشن ہوگا آخری سیشن ہوگا انشاءاللہ، جس میں یہ باب 8واں باب ہم پڑھیں گے۔ تو اسی کے ساتھ آج کا یہ ختم ہوا۔ اگر کچھ ڈاؤٹ ہے تو لے لیتے ہیں، اور پھر جو ہے اگر کچھ نہیں ہے تو آج کا سیشن بند کرتے ہیں۔ کچھ ڈاؤٹس ہے تو پوچھ لیجیے۔